کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی زیارت کی، ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ میں محبت کرتا ہوں، میں تو پوچھوں گا، انہوں نے تو خواب میں دیکھا، وہ کہتے ہیں جی کہ سفید داڑھی تھی آپ کی، سفید بال تھے، حالانکہ آپ کی داڑھی مبارک میں تو چند بال سفید تھے، اس کی تعداد بھی لکھی ہوئی۔ اچھا، اب یہ وہ بندہ فیصلہ کر سکتا ہے جس نے نبی پاک کو دیکھا ہے کہ آیا آپ ہی تھے یا کوئی اور تھا؟ صرف ایک ہستی کو دیکھنا جس میں آپ شکل نہیں دیکھ رہے لیکن آپ کو احساس یہ ہو رہا ہے کہ یہ زیارت رسول ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں وہ ساری زیارت رسول اگر آپ پازیٹیو اس کی فیل لیتے ہیں تو فیلنگ محبت سے تو کوئی نہیں انکار کر سکتا، لیکن اب وہ کہنا کہ واقعتاً آپ ہی تھے تو پھر وہ بندہ فیصلہ کر سکتا ہے جو آپ کی مکمل سیرت جانتا ہے کیونکہ شیطان صرف شکل رسول میں نہیں آ سکتا، کوئی اور شکل میں آ کے دعویٰ تو کر سکتا ہے، وہ کہے گا میں فلاں ہوں، میں نے آپ کو لائیو دیکھا ہے تو آپ خواب میں آئیں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ تو بلال بھائی ہیں۔ اگر میں نے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں یہاں پہ تو کوئی بھی آئے گا میں سمجھوں گا یہ بھی بلال بھائی ہو سکتا ہے۔ شکل رسول واقعی شیطان اختیار نہیں کر سکتا، لیکن خواب کے نام پر اللہ کے نبی کا نام لے کر بڑے لمبے چوڑے واقعات سنا کر اللہ کے نبی پر بہتان لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، شیطان کو بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہم سر وہ حدیث مبارکہ کہ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو انس بن مالک نے نہیں عرض کیا تھا یا رسول اللہ جنوں میں تو شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا ان کی شیطنت شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو ایسی روایات اگر اللہ کے نبی نے آپ کو دیدار عطا کروا بھی دیا ہے تو محبت ایسی چیز ہے جسے چھپا کر اور سنبھال کر۔ دیدار رسول کی لوگ خواب آ کے سناتے ہیں؟ بالکل سناتے ہیں بلال بھائی، اور باقاعدہ اس کے لیے وظائف پوچھے جاتے ہیں کہ ہم کون سا درود پڑھیں۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہوتا ہے، جن کو سچی طلب اور سچی محبت ہوتی ہے، اور وہ درود پڑھتے جو عاشق ہوتے ہیں ان کا تو عشق ہی یہ ہے کہ نبی کا دیدار ہو جائے۔ ایک صاحب نے وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ان کے پاس تو نبی پاک آئے تھے، ان کو جہاز کا ٹکٹ بھی لے کے دیا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، تو اس طرح کے بہت سارے لوگ اپنی دونوں کا مقابلہ بڑی غلط بات کر رہے ہیں، یہ بات نہیں امپورٹنٹ کہ جہاز کا ٹکٹ لے کے دیکھیں امپورٹنٹ بات عثمان بھائی یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں صرف اس لیے رہوں گا اگر تیرا مہمان رہوں گا اور تو مجھے ٹکٹ لے کر دے گا، اور اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پر موجود ہے۔ یعنی نبی پاک کا نام استعمال کرنا آنے کے لیے جہازوں کے ٹکٹوں کے محتاج بات ہے بلال بھائی، اس کی بات ہے۔ آپ نے وعید فرمائی کہ جو بندہ خواب کے نام پہ جھوٹا دعویٰ کرے، یعنی جھوٹے خواب ایسے ہی بیان کرے، سخت وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دونوں طرح کے لوگ اسی کرگس کا جہاں اور ہے، فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ خواب جو کہہ رہے ہیں جس کے میں نے زیارت کی یہ سچ ہے؟ دیکھیں جی، جو بندہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ میں کس کی زیارت کر رہا ہوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹے لیول کی مرنا ہے۔ کہ آپ کیسے اس دعوے کو قبول یا ریجیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو قبول ہی کریں گے، ہم تو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے اس بات کو۔ یہاں پہ بڑی دھیان، یہاں پہ بڑا سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے، دیدار کر لیا، تو اس کا نہ مجھے فائدہ ہے نہ نقصان۔ نہیں، مجھے فائدہ نقصان بالکل ہے داؤد بھائی، کیونکہ میں نے اس کو چیلنج کرنا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ میرے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہاں پہ میں ذاتی طور پہ پرسنل ہوں اس کے ساتھ، دیکھیں اس کو چیلنج کروں گا، پوچھوں گا، ایک بات ہے دیدار کرنا، تصدیق کروں گا، ایک بات ہے دیدار کرنا، ایک بات ہے کہ مجھے ان کی طرف سے حکم آیا، وہاں پہ میں چیلنج کروں گا، وہاں پہ چیلنج کروں گا کہ آپ کو صحیح حکم آیا۔ آپ کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ مجھے فلاں قرآن کی آیت جو ہے وہ سنائی گئی ہے تو کیا میں اس کا وظیفہ کر لوں، یہ سچا ٹھیک ہوتا ہے؟ اگر سنائی گئی ہے پازیٹیو ہے، پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کی آیت۔ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کو وہ آیت آتی ہے جو سنائی گئی ہے تو اس کے اس لیے تو اس کو یاد ہے، لاشعور میں وہ چیز چل رہی ہوتی ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے آگے دی کہ یہ یاد پڑھ لیا کریں۔ اللہ لوگوں کے خوابوں میں قرآن اتار رہا ہے، قرآن رہنمائی کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے لاشعور میں وہ آیت چلی ہے، اب اس نے کہا جی مجھے یہ خواب میں سنی ہے تو کیا میں پڑھ لیا کروں؟ تو اسے قرآن پڑھنے سے کون روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسے اس وظیفے سے جو اسے یاد ہے کسی اور جگہ پہ لے کر جانے سے بہتر نہیں کہ آپ پڑھ لیا کریں، شاید اسی میں اس کے لیے فیض ہو۔ حضور ایک سب سے زیادہ کس طرح کا خواب ہے جو کہ لوگ لے کر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے زیادہ خواب تو آپ کی میں وہی بات کرتا ہوں کہ کنڈیشن ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آج کل جادو زدہ معاشرہ ہے اور آج کا لوگ جو ہے چھپکلیاں، سانپ اور اس طرح کی نیگیٹیوٹی۔ زیادہ تر خواب کیسے لوگ لے کر آتے ہیں؟ وہ ان کی کوئی انواع نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے، ہر بندے کے اپنی طرح کے خواب ہیں، کوئی سفر کا دیکھ رہا ہے، کوئی بیماری کا دیکھ رہا ہے، کوئی کسی مردے کو۔ زیادہ تر کیسے خواب ہوتے ہیں؟ الگ الگ، اس کا جو ہے نا وہ ایسے نہیں کہا جا سکتا۔ معاشرتی رویوں سے متعلقہ زیادہ چاہے کہ مجھے خواب میں فلاں شخص نظر آئے تو اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے پھر؟
دیکھیں سب سے پہلے تو استخارہ کی دعا ہے، وہ بھی ایک وظیفہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. آیت کریمہ پڑھا جا سکتا ہے 1100 مرتبہ اس کام کے لیے کہ یا اللہ پاک یہ والا کام جو ہے یہ خواب میں خواب کے لیے کوئی وظیفہ کیا جا سکتا ہے؟ خواب لے کے خواب آئے یہ مجھے خواب میں فلاں شخص ملے، مجھے کوئی وظیفہ نہیں کیا جا سکتا، یہ فوکس سے ہو جاتا ہے. جب آپ ایک چیز پہ فوکس ہر وقت سوچیں گے، جس طرح اسلام نے کہا خواب کی 3 قسمیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور وہ جو خیالاتی. جب میں ہر وقت آپ کا سوچوں گا تو خواب میں آپ آ جائیں گے. مردے کو دیکھنا اچھا خواب ہے کہ برا خواب ہے؟ مردے کو دیکھنا میں تعبیر نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک معبر ہی کر سکتے ہیں. تو اب دیکھا یہ جائے گا یہ کس نے دیکھا، عورت نے مردے کو دیکھا، مرد نے دیکھا، اس کے حالات واقعات. میں تو وہیں ہوں، حالات و مردے واقعات کو دیکھنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات. جلدی سے اچھی بات ہے. بالکل اچھی بات ہے. اپنی اپنی تعبیر جو ہے وہ خود کیجیے گا، اور کسی انتہائی عالم اور ایسے شخص سے جو کہ صحت مند ہو علم میں بھی اور آپ کے ساتھ محبت میں بھی، لیکن تعبیر الاولیاء اس معاملے میں ضرور پڑھیے گا. آپ کو اگر خواب کی تعبیر نہ کرنے کا ذوق ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا کہ جو ہمارے ائمہ اکرام ہیں وہ کس حد تک انسان کی نفسیات کو جانتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.